سلمان صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور سر کیا واقعتاً ابھی جو کہہ رہے ہیں ایاز امیر صاحب اس میں ایک پیج پر ہے پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب جو ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں پرویز الہی صاحب سٹے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ پرویز الہی صاحب مارچ کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ مارچ تک رک جائیں اور ابھی آپ زخمی بھی ہیں، آپ صحت یاب جب ہوں گے پھر فیلڈ میں اتریں۔ دیکھیں عمیر، اگر پارٹی کی قیادتیں مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں تو پھر انہیں ایمبیرسنگ صورتحال پہ نہیں جانا پڑتا۔ عمران خان صاحب نے یہ پنڈی کے جلسے میں یہ اعلان کیا تھا اور میں پہلے روز سے مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آپ لوگ پاکستان کے عوام تو آپ کو ایک مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ ان اسمبلیوں میں جائیں اور ملک و قوم کے مسائل حل کریں اور اسمبلی اپنی مدت پوری کریں۔ چودھری پرویز الہی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ایک پرویز نہیں، میں تو دوسرے پرویز کی بھی مثال دیتا ہوں، دو پرویز میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا، پرویز خٹک صاحب کی، دیکھیں وہ بھی چیف منسٹر تو ان کے تھے جب دھرنا سیاست سی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسمبلی توڑوانی ہے تو کسی اور کو چیف منسٹر بنا لیں، اور اب حالت کہاں پہنچ گئی کہ پختونخوا میں تو ڈائریکٹلی ان کا چیف منسٹر ہے۔ تو آج وہ بیرسٹر سیف صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑیں گے تو ہم توڑیں گے، اس کا مطلب ہے صورتحال یہاں پر آ گئی کیوں آئی۔ دیکھیں چوئی صاحب نے انہوں نے جو بات کہی ہے نا کہ مارچ تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اراکین اسمبلی، ان کے منسٹرز وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے قومی اسمبلی سے ہم نے استعفے دیے، ہمیں کیا ملا؟ دیکھیں کسی مقصد کے تحت، یہ تو وہ بتائیں عمران خان صاحب کہ کس مقصد کے تحت دیے تھے، اور آپ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، لاجز بھی آپ کے موجود ہیں، اب یہاں سے آپ اپنی ہی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد آپ کو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر کام کروانا ہے، چونکہ آنے والے الیکشن کی تلوار تو ان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ دوسری بات وہ جو نون لیگ کے حوالے سے کہی گئی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بات یہ کہ یہ اور بھی لوگ شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں، اور بات یہ کہ آئینی طور پہ تو وہ اکتوبر تک رہ سکتے ہیں، لیکن میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو نا تو کبھی انتخابات سے دوڑنا نہیں چاہیے۔ بات یہ کہ انتخابات کے لیے تیار رہنا چاہیے، ان کے پاس آئینی طور پہ مدت تو نیکسٹ ایئر اکتوبر تک ہے۔ اب اس ملک کے اندر فیصلے جو ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہونے ہیں، عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہونے۔ اگر ان کی مرضی سے فیصلے ہوں گے تو ایک اسمبلی سے پہلے نکل چکے ہیں، دو اسمبلیوں سے یہاں چلے، اور یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ چودھری صاحب نے اگر ایک سٹینڈ لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے بڑے لوگ چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ 2 روز پہلے پارٹی کا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ جی اسمبلی توڑنی ہے، ادھر کیبنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کا ممبر وہ وزیر بن رہا ہے، اتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ میرا خیال کنٹراڈکشن سے نکلنا چاہیے، خان صاحب کو پاکستان کے اندر ایک مقبولیت حاصل ہے، فیصلے پولیٹیکل کرنے چاہیے، اور پولیٹیکل فیصلوں کے نتیجے میں اگر یہ پیش رفت کریں گے تو اس سے استحکام بھی آئے گا اور ان کو فائدہ بھی ہوگا۔